صحیح. اچھا یہ جو آبادی ہے آج ہے ادھر موجود ہے فیروز آباد میں، تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلق بھی اسی تصویر سے ہو ہی سکتا ہے، یہ اس وقت کے لوگ ہو سکتے ہیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان میں سے شاید ہی کوئی 2-3% لوگوں کو پتہ ہو، ورنہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جب سڑک بنی تھی اور یہاں اس علاقہ کا نقشہ بدل گیا تھا، ہم نے پوچھا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی تاریخی چیز یہاں پر موجود ہے. بالکل بالکل ان سے پوچھا ہم نے کہ رہتے کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا ہم فیروز آباد میں رہتے ہیں. ہم نے کہا ایسی تصویر، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں. اچھا صحیح بالکل صحیح، پتہ نہیں. جی پھر یہ لوگ اپنے بارے میں نہیں جانتے. جی جی انسان کو سب سے پہلے اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کہ اپنی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ آرکیالوجی کے جتنے بھی نشانات ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم کون تھے. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے تو پھر آگے پلان نہیں کر سکتا ہے اور پرائڈ فیل نہیں کرتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو یہ جتنے بھی ماؤنٹس ہیں، اتنے تصاویر انگریونگز ہیں، تو ہمیں یہ کیا بتاتے کہ ہم کون تھے پرانے زمانے میں، ہمارے آباء و اجداد کون تھے. بہت مشکل سوال ہے، اسی لیے کہ اس پر بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے. بنیادی طور پر ایک انڈو آرین کنسیپٹ ہے، ایک ڈریوڈین کنسیپٹ ہے. ان پر ابھی تحقیق جاری ہے، اور حتمی نتائج پر صرف ہم نہیں بلکہ جو ماہرین ہیں، مورخین ہیں، جو اس فیلڈ کے جاننے والے لوگ ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ان میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ ڈریوڈین نسل سے ان کو تعبیر کرتے ہیں، کچھ انڈو آرین نسل ڈکلیئر کر لیتے ہیں. لیکن سب اس بات پہ متفق ہے کہ یہاں کی تہذیب ایک آئسولیٹڈ تہذیب نہیں ہے، بلکہ بہت پرانی تہذیب ہے، اور باہر کی دنیا سے اس کا ایک گہرا تعلق رہا. صحیح. اچھا پھر یہ تصاویر ہے، کل نہیں پرسوں آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو ریزنگز تھیں انسکرپشنز، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ فوٹنگ دور کے ہیں، فوٹیج دور کے ہیں. جی ہاں. پھر باقی لائنیج کیا بتا دیا کہ لائنیج جب لکھا ہے شروع کی لائنیج ہے، بالکل. یہ کس دور کا ہو سکتا ہے؟ یہ چونکہ 3 دور ہے نا، ایک ہے پری ہسٹری، ہاں، ایک ہے پروٹو ہسٹری، اور ایک ہے پریزنٹ ہسٹری. یعنی موجودہ. یہ 3 پی. ہاں، 3 پیس. پری یا پری، پروٹو اینڈ پریزنٹ. صحیح. اب پری ہسٹری وہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم ان کے بارے میں، مورخین کو، ماہرین کو بھی نہیں معلوم. وہ صرف جو علامتیں ہیں، جو نشانیاں ملتی ہیں، ان کی بنیاد پر وہ کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کر کے ایک تصور قائم کر لیتے ہیں جو تغیر پذیر ہے. اچھا پھر وہ آپ نے فرمایا کہ پرو ہسٹری، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، بعد اگر کوئی نشانی ملے اس کو ڈیکوڈ کیسے کرتے ہیں؟ یہ وہ پھر پروٹو ہسٹری ہے. اچھا پروٹو ہسٹری، پروٹو ہسٹری ہے. یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ روزیٹا اسٹون، اگر آپ نے نام سنا ہو، مصر میں. جی مصر میں جو ہے جب نیپولین نے حملہ کیا تھا تو وہاں سے پتھر دریافت ہوا تھا، اور اس پر تحریر جو ہے وہ انسکرپشن تھی، تحریر کندہ کی ہوئی تھی. وہاں اس کی مدد سے انہوں نے ایک پرانی زبان جو فوت ہو چکی تھی، مر چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اسی کو انہوں نے ڈھونڈ کر دوبارہ سے زندہ کر لیا. صحیح. تو وہاں سے جو ہے یہ انسکرپشن کی اہمیت شروع ہو گئی. یہ تقریباً 200 سال پرانی بات ہے. اور ہمارے ہاں بھی انسکرپشنس ہے، ہمارے ہاں انگریونگز ہے، ہمارے ہاں راک پینٹنگ بھی ہے، ہمارے ہاں کیو پینٹنگ بھی ہے، اور کیو رائٹنگ بھی ہے. اب ان سب کو یہ پروٹو ہسٹری ہے، یعنی وہ چیز جو ہے وہ ایگزسٹ تو کرتی ہے، اس کے بارے میں معلومات نہیں، لیکن اس کی شناخت جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں. اچھا شناخت پھر ڈیکوڈنگ کوشش اگر کرے تو پھر کیسے ڈیکوڈ ہوتے یہ صرف پاکستان میں ایک ہی جگہ ہے، پاکستان ایٹمک انرجی کمیشن، چونکہ اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے، اور یہ سہولت صرف وہاں پر ہے. باقی جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے جو کچھ جاننے کی کوشش کی ہے، اپروچ کیا ہے کہ ان کو ڈیکوڈ کرا سکیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فیسلٹی صرف وہاں پر ہے. تو وہی کاربن ڈیٹنگ کے ہی ذریعے سے ان کی عمر کا تعین ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. صحیح. ٹھیک. اچھا پھر یہاں ہم لوگ جاتے ہیں ڈراکھیل، ادھر 11 جگہوں پر رائٹنگز ہے، جی وہ بھی تک ڈیکوڈ نہیں ہوئے. مختلف ہندوؤں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ان کے بارے میں وہ نہیں بتا سکے کہ یہ کس زبان کی لکھائی ہے. پھر گھلونٹ کا ذکر آپ نے کیا ہے، جی ہاں، ادھر بھی رائٹنگ ہے، ہو سکتا ہے وہ ابھی تک ڈیکوڈ نہیں ہوئے. اس قسم کے تصاویر ہے، یہ ڈیکوڈ نہیں ہوئے. تو پھر اس ریجن کی اہمیت، یہ جتنے ماؤنٹس ہیں، اس سب کو انسان اگر دیکھے
اس تناظر میں پھر اس ریجن کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اس کی اہمیت کیا رہی ہے؟ چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں جہاں تصویر کی مہارت نظر آتی ہے، جہاں پر غاروں میں انگریونگ نظر آتی ہے، جہاں اسٹوپاز بنے ہوتے ہیں، جہاں پر وہی پتھر جو انمٹ ہو، جس پر موسم کا اثر نہ ہو، اسی کو ڈھونڈ کر، اسی کو پیس کر اس کی سیاہی بنائی جاتی ہے، پھر اس سے تحریریں لکھی جاتی ہے کہ ہزاروں سال بعد بھی آج تحریریں موجود ہے. پھر اس کے بعد دو تین جو ہے مختلف اسکرپٹس ہیں، ان میں تحریریں موجود ہیں. یہ سب آپ سے، مجھ سے، اس خطے کے ہر فرد سے کہتے ہیں کہ تاریخ، تہذیب، تمدن کے طور پر ہم بالکل غریب نہیں بلکہ امیر ترین لوگ ہیں. واہ، تو امیر ترین لوگ ہیں. اگر اس چیز کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پہچانے، تو پھر انسان میں کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے. جی ہاں. پھر کوشش کرتا ہے کہ اسی جو کھوئی ہوئی چیزیں ہیں ان کو دوبارہ ریگین کرے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک سائنس ہے اور بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے بالکل ہی اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. یہ کسی فرد یا کسی گروہ کا کام ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. صحیح، اگر ہاں، حکومت ساتھ البتہ دے دے. یہ ہے کہ ایک کلو دے سکتے ہیں، اشارہ دے سکتے ہیں. میری گزارش ہوگی ارباب اختیار سے، ان کے پاس چاہے انتظامی اختیار ہے، چاہے سیاسی اختیار ہے، چاہے مذہبی اختیار ہے، اگر وہ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو ہم جو ہے آج اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ یہ نشانیاں جو ہیں ہم سے بڑی تیزی سے مٹ رہی ہیں، جا رہی ہیں. آج ہم نے ان کو محفوظ کر لیا تو کر لیا، ورنہ کل لوگ اپنی عظمت تاریخی تہذیبی طور پر بیان کریں گے اور ہمارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں رہے گا. اف، تو میں نے پڑھا تھا کہ اسپین میں بھی اس قسم کے انگریونگز وہ جی، دریافت ہو گئے. اسپین ٹھیک میں ہے، بھی ہے. فرانس میں بھی ہے. جی ہاں. اچھا، انہوں نے ان کی ریپلیکاز بنائے. جی بالکل. ٹھیک ہے، اور جب کہ اوریجنل چیزوں کے قریب بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں تو بڑے جو حکومتی نمائندے ہیں ان کو ایکسیس ہے وہاں تک. صرف عام لوگوں کے لیے ان کی نقلیں ہیں. بالکل ایسا ہے. اور پھر ان کی حفاظت کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ ان کو وزٹ کر لیں، ہر کوئی ان کو دیکھ سکتا ہے. گوگل کر لیں، آپ گوگل پہ وزٹ کر لیں، تو جو ہمارے ہاں پینٹنگ ہے، چاہے وہ پلی ماس کی پینٹنگ ہے، چاہے ہماری یہ پینٹنگ ہے یا دوسری بھی پینٹنگ ہے، کسی بھی طرح سے 1% بھی یہ ان سے کم نہیں ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں اور ان میں بڑی گہری مماثلت ہے. واہ. اور انہوں نے جس پتھر کو پیس کر اس کی سیاہی یا اس کا رنگ بنا کر جو پینٹنگ کی ہے، ورڈ میں ہو ہمیں وہی چیزیں ملتی ہیں پلی ماس میں. لیکن انہوں نے عام پبلک کو انہوں نے اس لیے وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی کہ بہت زیادہ آنے جانے سے ان پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم جو سانس لیتے ہیں نگیٹو ان سے بھی. جی صرف جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، جو باہر سے باقی ملکوں کے سربراہ آتے ہیں، صرف ان کو وزٹ کیا جاتا ہے. باقی لوگوں کے لیے انہوں نے ان کی ہو نقل بنا دی ہے، جس کو ہم ریپلیکا کہتے ہیں. انہوں نے ان کو ریپلیکیٹ کیا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، اور بلین آف ڈالرز وہ حکومتیں ان سے کماتی ہیں. اگر فرض کرے ہماری حکومت دلچسپی لے لے، ہمارے لوگ دلچسپی لے لے، ان کی حفاظت کرے اور ان کو آثار قدیمی کے طور پر شو کرے، اور پھر لوگوں کو اٹریکٹ کرے اس طرف، پھر کتنی اکنومی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ایک ٹرم ہوتا ہے انسٹیٹیوشنلائزڈ وے، یعنی آپ ایک باقاعدہ ادارہ بنا لیں. صحیح. ادارے میں چونکہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے، پھر ان کے بعد ان پر ایک نظر رکھی جاتی ہے کہ کس حد تک انہوں نے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کیا. پہلا اسٹیپ یہ ہے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی پبلسائز کر لیں. صحیح، انٹرنیشنل لیول پر بھی، بالکل، کہ لوگوں کو یہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں. میں نے چونکہ جو ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی حالانکہ، تو مجھے دنیا بھر سے اس کا رسپانس ملا ہے. اسلام آباد سے بھی لوگوں نے مجھے فون کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہاں پہ خزدار آئے ہیں، میں ان کو لے کر گیا ہوں، وزٹ بھی کرایا ہوں. اوہ،
اب آپ اندازہ لگا لیں کہ باقی دنیا سے پھر کتنا گہرا تعلق ہمارا پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم ان کو یہاں لے آئیں. اب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز موجود ہے، اوریجنل حالت میں موجود ہے، اور ہم اوریجنل چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی رقم بھی خرچ کرنے کو تیار ہوں گے، اسی لیے کہ باقی دنیا کو ان کی اہمیت کا احساس ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی اور کتنی اہم چیز ہے. بہت بہت مہربانی. ماشاء اللہ آج آپ نے بہت زیادہ معلومات ہمیں دی، اور یہ بظاہر ایک تصویر تھی، موٹیو یہ تھا. ہم لوگ یہاں تک آ گئے، ڈیفیکلٹ راستہ تھا تو پھر بھی پہنچ گئے، اور آپ نے باتیں بتائی. پھر نہ صرف اس تصویر کے بارے میں، اس کے دور کے بارے میں، جو سراؤنڈنگ میں آرکیالوجی کے لحاظ سے پوائنٹ آف ویو سے جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ مونڈز ہیں اور باقی انگریزنگز ہے اور رائٹنگز ہے، ان کے بارے میں بھی ہم نے بتا دی. پھر دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح جڑ سکتا ہے انہی کے ذریعے سے، تو ہمارے علم میں اضافہ ہوا. امید ہے کہ ناظرین بھی ان کو دیکھیں گے، سنیں گے، ان کو بھی واقفیت ہوگی، معلومات ملے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور آئندہ بھی آپ کو تکلیف دے دیں گے. جتنے بھی سائٹ سے آپ نے اپنی کتاب مسنگ امپریشن آف جھلاون میں ذکر کیا ہے، ادھر فزیکلی جائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے کہ وہ کتاب صرف جسٹ خیالات نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ایک کتاب ہے، اور جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں آپ نے حقیقت لکھی ہے، اور دنیا اگر آ کے دیکھنا چاہے تو آ کے دیکھ سکتی ہے. جس طرح جو ہم لوگ آ گئے. جی جی، بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ.